یہ سفر عشق، حج میں اول سے آخر تک عشق کا اظہار، عشق کا غلبہ، حج میں دیوانگی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتوں کا حکم دیا، مگر جب حج کا حکم دیا تو اس کا انداز نرالا رکھا۔ نماز کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے مگر قربان چاہیے۔ جب حج کا حکم دیا یہ نہیں فرمایا کہ حج کرو، بلکہ فرمایا وللہ، اور اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھی جاتی، روزہ بھی اللہ کے لیے رکھا جاتا، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے، مگر حج میں چونکہ عشق کا غلبہ ہے، دیوانگی کا غلبہ ہے، بندگی کا غلبہ ہے، اس لیے فرمایا کہ وللہ، اور اللہ کے لیے حج کے لیے نکلو۔ اب دیکھیے کیسی دیوانگی کہ جو بندہ کپڑے سلائی کروانے ہزاروں روپیہ خرچ کرتا، ذرا سا لباس میں بل آ جائے تو اس کی طبیعت بے مزہ ہو جاتی۔ وہی بندہ سلا ہوا لباس اتار کر احرام کی 2 چادریں پہن رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ ارے بھائی یہ کیا کرتے ہو؟ تو جواب ملتا ہے للہ، یعنی اللہ کے لیے ایسا کر رہا۔ جو بندہ صبح و شام خوشبو لگاتا، ہزاروں روپے کے پرفیوم خریدتا، بار بار صابن سے ہاتھ دھوتا، اب خوشبودار چیز کو ہاتھ تک نہیں لگاتا، اس سے پوچھا جائے کہ ارے بھائی خوشبو لگانے سے کیا ہو جائے گا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو جواب دیتا ہے للہ، جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ جن کا ہیئر اسٹائل ہزاروں کا تھا، بال کٹوانے میں گھنٹوں لگا دیتا تھا، اب کنگھی تک نہیں کر رہا ہے تاکہ بال نہ ٹوٹ جائے، کیوں؟ للہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ میدان عرفات میں پہنچے، وہاں دعائیں مانگی، مزدلفہ پہنچے، کھلے میدان میں رات گزاری، وہاں دعائیں مانگی، مینا پہنچے، یہاں شیطان کو کنکر مارے، یہاں آ کر حلق کروایا، کیوں؟ للہ، یہ اللہ کا حکم۔ تو حج میں اول سے آخر تک عشق کا اظہار ہے، عشق کا غلبہ ہے، یہ اور دیوانگی ہے، بندگی کا غلبہ ہے۔ اس لیے حج یہ اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم کی اداؤں کا نام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی التجاؤں کا نام، حضرت پیارے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام حج۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے سلام دعا کے بعد پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا حج کرنے گیا تھا، وہیں سے آیا۔ فرمایا کیا حج کر لیا؟ عرض کیا جی ہاں حج کر لیا۔ اب آپ نے اسے حج کے باطنی راز سمجھاتے ہوئے کچھ سوال کی۔ فرمایا یہ بتاؤ جب تم گھر سے روانہ ہوئے تھے تو گناہ ہو کی عادت کو چھوڑا تھا یا نہیں؟ عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا پھر صحیح معنوں میں تم گھر سے نہیں تھے۔ دوسرا سوال کیا یہ بتاؤ جب تم نے میقات سے احرام باندھا تھا، سلے ہوئے لباس کو اتارا تھا، تو کیا بشری صفات یعنی بغض، حسد، غرور، گھمنڈ، تکبر، حرص، لالچ کو اتار کر پھینک دیا تھا؟ عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا تم نے صحیح معنوں میں احرام باندھا ہی نہیں۔ مزید سوال کیا یہ بتاؤ جب تم میدان عرفات میں ٹھہرے تھے تو عبادت پر جم گئے تھے یا نہیں؟ عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا تم نے صحیح معنوں میں وقوف عرفات بھی نہیں کیا۔ پھر دوسرا سوال کیا یہ بتاؤ جب تم نے مزدلفہ میں قیام کیا تھا نفسانی خواہشات کو چھوڑا تھا یا نہیں؟
عرض کیا کہ نہیں، فرمایا تم نے صحیح معنوں میں مزدلفہ کا قیام نہیں کیا۔ پھر پوچھا یہ بتاؤ جب تم نے بیت اللہ کا طواف کیا تھا تو دل کی آنکھ سے اللہ کے لطف و کرم کو دیکھا یا نہیں؟ عرض کیا کہ نہیں، فرمایا تو نے صحیح معنوں میں بیت اللہ کا طواف نہیں کیا۔ پھر پوچھا یہ بتاؤ جب تم نے مینا میں قربانی کی تھی نفس امارہ کو قربان کیا تھا کہ نہیں؟ عرض کیا کہ نہیں، فرمایا تو نے صحیح معنوں میں قربانی بھی نہیں کی۔ پھر پوچھا یہ بتاؤ جب تم نے شیطان پر کنکر پھینکے تھے تو نفسانی خواہشات کو پھینکا تھا یا نہیں؟ عرض کیا کہ نہیں، فرمایا تو نے صحیح معنوں میں رمی بھی نہیں کی۔ فرمایا افسوس کہ تو نے صحیح معنوں میں حج نہیں کیا، اب جاؤ اور دوبارہ ان صفات کے ساتھ حج ادا کرو، پھر سے حج ادا کرو۔ محترم حضرات غور فرمائیے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس قدر خوبصورت انداز میں حج کے باطنی آداب کا، حج کی روحانیت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب بندہ گھر سے روانہ ہو تو گناہوں کی عادت کو ترک کر دے، اور جب احرام باندھے باطنی بیماریاں دل سے نکال کر پھینک دے، اور جب عرفات میں ٹھہرے تو عبادت پر جم جائے، اور جب مینا میں قربانی کرے نفس امارہ کو قربان کر دے، اور جب شیطان پر کنکر مارے نفسانی خواہشات کو پھینک دے۔ محترم حضرات، مگر آج کل حالات بڑی نازک ہے۔ آج حج کا سفر ہو یا عمرہ کا سفر ہو، گناہوں کی بھرمار دیکھی جاتی ہے۔ ایک تعداد ایسی ہے جن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر حاجیوں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، عمرہ کرنے والوں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہوٹل کے انتظام میں کمی بیشی آ جائے گالیاں شروع کر دیتے ہیں، عین بیت اللہ کے سامنے الٹ پلٹ حرکتیں کرتے ہیں۔ محترم حضرات، بات یہ ہے کہ حج یہ سفر عشق ہے، یہاں عشق کا غلبہ ہونا چاہیے، عشق کا اظہار ہونا چاہیے، یہاں دیوانگی ہونی چاہیے، نہ کہ دنیاوی خواہشات ہونی چاہیے۔ تو حج یہ اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کا نام ہے۔ محترم حضرات، حج کے تعلق سے آپ نے کافی گفتگو سماعت فرمائی، تقریباً یہ جو چوتھی نشست ہے۔ اب آئیے حج کے بعد روزہ رسول یعنی مدینہ منورہ کی حاضری، یہ بہت بڑی سعادت